الرحیم، یہ بی ایس سی اسلامیات ہے۔ پہلا سوال، میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی جواب دے۔ جی ہاں، یہ سوال بھی آیا ہے، اس دفعہ سوال بھی آیا ہے۔ میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، وعدے کو۔ تو آپ نے مکہ سے مدینہ، نہیں، انس بن مالک کے گھر میں اور ہوا تھا۔ انس بن مالک کے گھر میں اور معاہدہ تھا، وہ معاہدہ مواخات تھا۔ ہاں، میثاق مدینہ سے مراد یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینے گئے تو آپ نے وہاں پر جو یہودوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس کو میثاق مدینہ کہا تھا۔ اس کی چند شرائط تھیں کہ وہ جو ہے نا، اگر آپس میں جھگڑا ہوا تو آپ علیہ السلام سال سے کردار ادا کریں گے، اگر کسی نے مدینے پہ حملہ کیا تو مل کر جواب دیں گے، جو یہودیوں کے دوست ہیں جن کو یہودیوں نے پناہ دی ہے ہم بھی ان کو پناہ دیں گے۔ یہ سارے میثاق مدینہ میں ایک دو شرائط یاد کر لے۔ ایک سوال یہ گزرا ہے پی پی ایس سی میں کہ جو ہے نا، میثاق مدینہ کی کون سی ایسی شرط تھی جس کی وجہ سے ریاست کا قیام نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ یہی شرط تھی کہ لڑائی کی صورت میں فریقین میں آپ علیہ السلام ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ جب آپ ثالثی کردار ادا کریں گے، گویا کہ آپ بڑے ہو گئے ریاست کے، تو یہ جو ہے نا ایک ریاست کی صورت ہے۔ صلاح کا قیام، میں نے اس کے دو فوائد لکھے ہیں۔ تصویر بند کر دی ہے نا، میں اٹھا نہیں سکتا موبائل کو اتنی دیر۔ صلاح کا کیا معنی ہے؟ صلاح، صلاح کا کیا معنی ہے؟ جی، فرسٹ ایئر کی اسلامیہ اپنے آپ نے پڑھا ہے۔ صلاح کا معنی دعا ہے، صلاح کا معنی استغفار ہے، وہ علیحدہ صورتیں ہیں، 40-50 کے اوپر معنی لکھے گئے ہیں۔ تو صلاح کا معنی دعا ہے، اور یہاں عمومی طور پر اصلاحی طور پر صلاح کو نماز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاد اور فساد میں کیا فرق ہے؟ ہوں، ٹھیک ہے۔ جی، جہاد کہتے ہیں اعلیٰ کلمت اللہ، پھر اس کی اقسام ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اور فساد کہتے ہیں کہ بے قصور انسانوں کو قتل کرنا ظلم ہے، فساد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فساد ہے، آپ نے وہ حدیث ہے کہ آیت ہے کہ جو ہے فساد، الفتنۃ اشد من القتل، وہ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ تو آپ کو پتہ ہے، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر۔ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اور اس میں کوئی آیت پیش کریں؟ جی جی، کون سی آیت ہے وہ؟ جی، ختم نبوت، ختم کا مطلب ہے ختم کرنا، اور ایک مطلب ہے مہر لگانا، تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ مہر لگانا، مہر، تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے خطوط ہوتے تھے تو خطوط کو بند کر کے ایک مہر لگائی جاتی تھی ختم کی، تو گویا کہ آپ آخری رسول ہیں، تو اس جو نبوت کی جو مہر ہے ختم کرنے کی، وہ آپ پر لگائی گئی ہے۔ آیت نمبر 40 ہے، ما کانا محمد۔ انسانی جان کو قتل کرنے کے لیے سزا کیا ہے، اور اسے کون نافذ کرے گا؟ جی، کے ساتھ،
ٹھیک ہے، سورہ حجرات میں آپ کے جو چند آداب بتائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سورہ حجرات کی روشنی میں نبی علیہ السلام کے آداب. ٹھیک ہے، لا تقدمو، آگے نہ بڑھو. لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. اور ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور باہر سے کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازوں سے نہ پکارو. ٹھیک ہے. اسلامی تہذیب کے عناصر کون سے ہیں؟ جی جی، یہ بھی ہے. یہ سورہ حجرات میں نہیں نا یہ. اچھا، آگے اسلامی تہذیب کے عناصر کون سے ہیں؟ جی، کلمہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آگے آپ بتائیں گے اسلامی اور مغربی تہذیب میں جو کیا فرق ہے، تھوڑا ڈیفائن کریں ان کو. اسلامی اور مغربی تہذیب میں کیا فرق ہے؟ نہیں، خاندانی زندگی ہے نا. مغرب میں خاندانی زندگی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، سب ہے. لیکن آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں یہ؟ ایک منٹ ان کو جواب دینے دے پہلے. جی جی. اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں فرق یہ ہے کہ عدل، انصاف، مساوات، ہمدردی، عالمگیریت، یہ ساری اسلامی تہذیب کے خاصے ہیں، توحید وغیرہ. جبکہ اس کے برعکس نہ ان میں توحید ہے، نہ ان میں عدل ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ان میں مساوات ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اب اگرچہ کچھ تھوڑی بہت نظر آتی ہیں، یہ اپنے بندوں کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے وہ نہیں ہے. ان کے پاس عدل انصاف نہیں، یاد رکھنا. اگر ان کے پاس عدل انصاف ہوتا تو وہ لیبیا، شام، عراق، بصرہ، فلسطین، مصر، برما، افغانستان، ادھر وہ جو ہے نا نہ کرتے. ٹھیک ہے. آگے سورہ احزاب میں پردے کے بارے میں حکم آیا ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ میں نے آیت پوچھا سنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمن یدنین علیہن من جلابیبہن. تو یہاں جلابیب ان سے مراد ایسی بڑی چادر جو سر سے پاؤں تک بندے کو ڈھانک سکے. ضروری نہیں کہ برخائی ہو، بڑی چادر مراد ہے. آگے مرکب اضافی اور توصیفی میں واضح فرق کیا ہے؟ سبق بہت زیادہ اسپیڈ لگائیں تھوڑی سی. اچھا، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. مرکب اضافی میں پہلا اسم دوسرے کی جو ہے نا اضافت بیان کرتا ہے، جیسے میرا قلم، میری. اور توصیفی میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، جیسے حنزلۃ، عالم. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اور بھی کوئی بھی مثال آپ بنا سکتے ہیں. آگے حدیث. ہاں، یہ مرکب توصیفی. مرکب اضافی میں مرکب مرکب اضافی میں مضاف پر نہ الف لام آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے، یہ یاد رکھنا. ٹھیک ہے. آگے حدیث جبرائیل میں کتنے سوالات کیے گئے تھے؟ کون کون سے؟ اچھا، مل ایمان، مل اسلام، اور مل احسان اور قیامت. اچھا، کبھی کبھی وہ سوال کرتے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے. بہت زیادہ سوال کیا گیا یہ
کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ اچھا، اس کی تعریف بھائی نے بڑی اچھی کی ہے تعریف، کہ دین کہتے ہیں کلی، یعنی جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور مذہب کہتے ہیں جزوی چیزوں کو، معاملات، عبادات، اخلاق، کردار، یہ سارے یہ جو ہے نا مذہب ہے۔ تو اسی لیے مذاہب اربع کہا جاتا ہے کہ جو ہر بندے کے نزدیک کون سے وہ معاملات ہیں اسلامی۔ تو یہ تھوڑا فرق ہے۔ اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، وہ بھی یہی فرق ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اندرونی کفیت، اور اسلام کا تعلق ظاہری کفیت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے۔ اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیات تو بہت ساری ہیں، آپ کسی دو پر گفتگو کریں یا کوئی دو بتائیں۔ جی میں اس انداز جی، جب بھی اسلامی تہذیب کا نام آئے گا یہ ساری چیزیں، مساوات، اخوت، سادگی، عالمگیریت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نا اس میں آئیں گی۔ نمبر دو، آپ روزے کے آداب بتائیں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، وہی ہے وہی ہے کہ جو ہے نا، غیبت، جھوٹ، چغلی، جھوٹی قسم، شہوت کا نہ آنا، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ غیبت اور چغلی میں کیا فرق ہے؟ تعریف آپ کی صحیح ہے لیکن آدھی ہے۔ غیبت اور چغلی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کسی بندے کی غیر موجودگی میں اس کے عیب کو بیان کیا جائے، اگر وہ عیب اس میں پایا جائے تو یہ چغلی ہے، غیبت ہے، اگر وہ نہ پایا جائے تو بہتان ہے۔ غیبت چغلی ایک ہی نام ہے۔ جی جی۔ تو غیبت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ غیبت اور اصل میں غیبت اور بہتان سوال تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں، نہیں نہیں، چگلی اور ہے، چگلی ہوتی ہے یہ غالباً میرا خیال میں غالباً آپ علیہ السلام سے بھی یہ سوال ہوا تھا کہ کیا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی بات کی جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا تھا وہ غیبت ہے، اور اس لیے فرمایا کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جی جی، ٹھیک ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت پیارا ہو گیا۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہے، کوئی آیت بتائے اس کو بیان کر سکتا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ ٹھیک ہے، یہ 8 ہے جی، فقراء، مساکین، عاملین، اور پھر رقاب، غارمین، مؤلفۃ القلوب، ابن سبیل فی سبیل اللہ۔ مؤلفۃ القلوب کو ڈیفائن کریں گے آپ؟ جی جی،
کس نے منسوخ کیا تھا یہ عمل بعد میں؟ حضرت عمر فاروق کو اختیار کس نے دیا تھا؟ جی، یہ مجھ سے نا یہ سوال ہوئے ہیں ادھر، ابھی اسپائر کالج میں انٹرویو تھا، تو میں نے یہی دلائل دی ہیں سارے ان کو نا۔ چلیں آگے، گناہ اور جرم میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی سوال کیا تھا مجھ سے، میں یہ بھی سوال کیا تھا، میں نے کہا نہیں، وہ علیکم بسنت، وہ علیکم بسنتی ہے نا، وہ سنت الخلفاء راشدین، ٹھیک ہے، اس حدیث کے تحت آج کے دور میں مؤلفۃ القلوب نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیوں نہ کہ اب دین اسلام عیاں ہو چکا ہے ہر بندے پہ، اب قبول کرنا نہ کرنا اس کے ذمہ ہے۔ ہاں، قبول اسلام لانے کے بعد اس کی ویسے مدد کر سکتے ہیں، لیکن پہلے نہیں یہ کہہ سکتے تم اسلام قبول کرو تم ہم یہ دیں گے یہ دیں گے، تو یہ اب ختم ہو گیا۔ اگلا سوال، جی پوچھ لیں، آپ کو آیا ہوا ہے۔ یہ میں یہ میں یہ میں یہ میں کرنے ہی والا تھا، یہ سوال تو ہے نا، 2-3 سال بعد یہ سوال آنا تھا، اصل میں تھوڑی جلدی ہوتی ہے۔ یہ آگے نا، یہ آگے طلاق کے سوال آ رہے ہیں، یہ نا بڑی مزیدار کتاب ہے، میں نے بڑا اس کو اوپر نا، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں اس کو۔ اچھا آگے، آگے تزکیہ نفس کے بارے میں کوئی آیت ہے ذہن میں؟ جی، قد افلح من جی، قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے، سورہ اعلیٰ کی بھی ہے، سورہ شمس کی بھی ہے، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، تو اسی میں بھی آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سوال گما پھرا کرتے ہیں کہ کبھی کبھی۔ اچھا آگے، وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، ہاں وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، ٹھیک ہے۔ حرام کمائی سے جو ہے نا، گناہ اور جرم میں کیا فرق ہے؟ عمومی طور پہ گناہ بھی کہتے ہیں جرم بھی کہتے ہیں، تو کیا فرق ہے اس میں عمومی طور پہ؟ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو میں نے تعریف کی ہے وہ دیکھ لیں، کہ گناہ کہتے ہیں کہ جس کا عمل انسان کی اپنی ذات سے ہو، اسے گناہ کہتے ہیں۔ شراب پی ہے یہ میں نے اپنا گناہ ہے، چوری کی ہے میرا اپنا گناہ ہے، اور وہی گناہ جب نکل کر دوسروں کی ذات پر اثر انداز ہونے لگے تو وہ جرم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی سمپل سادہ سی تعریف ہے، گناہ وہ ہے جو اپنی ذات، جس کا اثر اس کی ذات پہ ہو، ذات تک رہے، اور جرم وہ ہے جس کا اثر اس کی ذات سے نکل کر دوسروں تک پہنچ جائے، اس کو جرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ تعریف ٹھیک ہے کہ غلط ہے کہ کوئی اور کریں تعریف؟ ہاں، گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے رہے، نماز نہیں پڑھی میرے ساتھ تعلق ہے، اور گناہ کیا زنا کیا میرے ساتھ تعلق ہے، میں نے ہیرا پھیری کی میرے ساتھ، جب میں ایسے گناہ کرنے شروع کر دوں کہ جس سے دوسرے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جائیں، اس کو جرم کہتے ہیں۔ اونچی آواز سے ڈھک لگا دیا ہے، اب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ڈسٹرب ہو رہے ہیں، دفعہ پتہ نہیں کتنی کے تحت 6 ماہ کی قید ہے، یہ جرم ہے۔ تو جس میں دوسرے لوگ متاثر ہوں وہ جرم، جس میں اپنی ذات متاثر ہو صرف وہ کیا ہے؟ گناہ۔ اچھا جی، چلتے جائیں چلتے جائیں، اچھا
ٹھیک ہے کوئی نہیں، جو بھی اصل میں ادھر جو بھی آ گئی ذہن میں. ہاں کوئی ایشو نہیں بڑی. نہیں اس کو بڑا گناہگار کہیں گے. وہ جی، ہاں گناہوں پہ ڈٹے رہنے والا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جرم کی ڈیفینیشن اور ہے، اس کی اور ہے. اچھا، بڑا اچھا جو اب صحیح. آگے آگے طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے؟ طلاق اور ایک بندہ بتائے جی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں طلاق کسے کہتے ہیں، خلا کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ طلاق اور خلا میں کیا فرق ہے. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا، طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، اور خلا کا جو عرضی ہے یہ ایسے نامناسب حالات میں کہ عورت کا گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ خامند کو کچھ لالچ دے کر معاوضے کے ساتھ یا کچھ کسی بھی طریقے سے کہے کہ مجھے چھوڑ دے، میں حق مہر معاف کرتا ہوں، یا اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ اتنا مال، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، یہ کار دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دے، مجھے خالی کر دے. یہ خلا ہے. اب طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق کی تین قسمیں ہیں. کون کون سی؟ یہ خلا پہ آ رہے ہیں نا، طلاق کلیئر کر لیں، خلا پہ آ رہے ہیں. جی طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں طلاق جی، طلاق رجی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ. اگر بندے نے یا مرد خامند نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، طلاق رجی دی، اور پھر عدت گزر گئی، تو وہ بیوی اس پر نکاح اس کا فسخ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ تجدید نکاح کرنے کے ساتھ وہ واپس نکاح میں آ جائے. اسی طرح طلاق بائن، دو طلاقیں دی اس نے، بیوی چلی گئی، تجدید نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے، حلالے کی ضرورت نہیں. اگر تین طلاقیں دے دیں، تین طلاقیں دیں تو طلاق مغلظہ ہوگی. اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے حتی تنکح زوجا غیرہ. ٹھیک ہے، یہ طلاق مغلظہ کے بارے میں. حلالہ تو حلالے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ ایسے ٹاپک نکالتے ہیں جس میں تھوڑی سی شرم و حیا کا پہلو بھی ہو اور تھوڑا سا اس میں سوچنے والا بھی ہو. حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے، لیکن کون سا حلالہ؟ جو یہ طے کر کے کرتے ہیں. اصل حلالہ کیا ہے کہ وہ جو ہے نا، عورت نہیں شادی کرے، شادی کرنے کے بعد میاں بیوی والے معاملات طے ہوں. ٹھیک ہے، اور سارا اس کے بعد بندہ اپنی مرضی سے شادی دے، بغیر پلانٹ، بغیر پلان کے وہ نکاح طلاق دے، تو وہ دوبارہ اپنے عدت گزارنے کے ساتھ اپنے خاوند کے پاس آ سکتی ہے. پھر طریقہ کار کیا ہے طلاق دینے کا؟ اس کی بھی تین قسمیں ہیں: طلاق احسن، طلاق حسن، اور طلاق بدت. احسن یہ ہے ایک دی، پھر چھوڑ دیا، پھر دوسری، پھر تیسری، ہر توہر میں خود بخود. اور حسن یہ ہے کہ ہر جو توہر میں ایک ایک دی. اب آتے ہیں خلا کی طرف. کیا خلا میں عدت کتنی ہوگی؟ خلا میں عدت کتنی ہوگی؟ لیکن عبداللہ ابن، جی 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے،
اور جو خلا ہے، خلا میں فسخ کے نکاح ہوتا ہے کہ طلاق مغلظہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، طلاق بائن ہے، ٹھیک ہے، یہی ہے. حضرت ابن عباس کی وہ روایت، عبداللہ ابن عباس کی روایت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو خلا کے بارے میں، کہ وہ جو ہے نا فسخ. لیکن حضرت ابن عباس کے نزدیک کیا ہے جی، کہ جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے، ٹھیک ہے، ابو داؤد میں روایت آئی ہے، تو وہ ایک جو ہے نا حیض ہے، لیکن احناف کا قول ہے تین ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ متعلقہ کی اور خلا والا کی عدت تین ہی ہے. اب یہاں پر ایک اور سوال اب یہاں پر ایک اور سوال بنتا ہے، کیا خلا والی عورت وراثت میں حقدار ٹھہرتی ہے؟ کیا بٹ صاحب آ گئے ہو نا؟ کراں گا لاج تیرا، صبر کر ذرا. اچھا. اچھا جی، خو- میں اس کے بارے میں جو میں نے ڈیٹیل کٹھی کیا وہ یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی خلا ہوا، اور خلا ایسے ہوا کہ عورت نے ڈیمانڈ نہیں کی، ٹھیک ہے، اور بندے نے خود طلاق دے دی، ایک طلاق دے دی، یا اس نے ڈیمانڈ کی ہے عورت نے تو بندہ فوت ہو گیا تو وراثت کا حقدار نہیں ہے اگر خود ڈیمانڈ کی ہے. اگر اس نے ایک طلاق رجی دی ہے اور بیمار نہیں تھا، تندرست تھا، تو پھر وراثت نہیں ملے گی. اگر وہ بیمار تھا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ عدت کے اندر اندر فوت ہو گیا، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ عدت اس کی 4 ماہ 10 دن ہوگی، اور وہ وراثت کی حقدار بھی ٹھہرے گی. نمبر دو، پھر سوال آپ سے کر سکتے ہیں وہ چیئرمین صاحب، کہ یہ جو ہے نا آج کل جو خلا چل رہا ہے عدالتوں میں، ایک نوٹس آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کیا چیز ہے؟ تو اس کو ڈیفائن کریں، تو کوئی بندہ جواب دے گا اس کو؟ موجودہ موجودہ خلا کی صورت جائز ہے ناجائز ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا؟ اچھا وہ بتاتا ہوں میں، موجودہ دور میں جو خلا موجودہ دور میں جو عدالتیں خلا دے رہی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. کیوں؟ خلا اگرچہ عورت درخواست کرتی ہے، لیکن درخواست قبول کرنے کا نہ کرنے کا اختیار جو مرد کے پاس ہوتا ہے. لیکن ہاں، قاضی وقت کو 4 صورتیں ہوتی ہیں جو بغیر خامن سے پوچھے وہ طلاق دے سکتا ہے، عدالت طلاق دے سکتی ہے. نمبر 1، مفقود الخبر یا مفقود الحار، یعنی ایسا جس کی کوئی خبر ہی نہیں، تو وہ عورت جاتی ہے وہاں پہ کہ میرا بندہ گم ہو گیا، 4 5 سال 10 سال ہو گئے مل نہیں رہا، تو وہ قاضی جو ہے طلاق دے سکتا ہے. نمبر 2، مجنون، ایسا مجنون جس کو ہاں جی، اس کے اندر جو ہے نا، اچھا آگے، 4 سال 4 سال. ہماری چاچا زاد کزن ہے، اس کا خامن تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں، 6 سال، وہ گم گیا نا، تو سیر کرنے گیا تھا ناران کا گان، واپس نہیں آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ 4 سال ہو، کہتے ہیں ہم نے پتہ کیا ہے کہ 4 سال مدت ہے، لیکن ہم کیا کریں، دو بچی انتظار. تو ایسے ہی ہو جاتا ہے مفقود الخبر، اس میں عدالت زبردستی کروا سکتی ہے، طلاق دلوا سکتی ہے. نمبر 2، مجنون. نمبر 3، نامرد یا انین، ٹھیک ہے، انین. وہ یہ عبید صاحب نے مثال پڑھی ہوگی کہ وہ جب یہ پڑھاتے ہوں گے، وہ ہاتھ میں کیا ہوتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ایک صحابی رسول بھی آئے تھے، وہ اس کا واقعہ سارا تھوڑا سا ادھر فیمیل حضرات میں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے دوائی کھاؤ، پھر ٹریٹمنٹ کرواؤ، علاج کرواؤ، پھر آخر کار سال بعد جو ہے نا ان میں کروائی گئی تھی، تو اس کو ان نیند کہا گیا ہے، ٹھیک ہے.
تو تین چار حالتیں ہیں: مفقود الخبر، مجنون، نامردی کی حالت میں، اور جو اگر ایسا بندہ کہ جو اس کو مارتا پیٹتا ہے اور ظلم زیادتی کرتا ہے اور اس کو جو ہے نان نفقہ نہیں دیتا، تو حکومت اس میں نہیں کروا سکتی، کیوں نہ کہ وہ ایسی چیزیں ہیں وہ دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر جو ہے نا اس کو کمپرومائز ہیں ان میں۔ اگلا سوال ہے، اگلا سوال یہ ہے کہ دور جدید کے تناظر میں جہاد بن نفس پر کیا لکھیں گے آپ؟ دور جدید کے، ٹھیک ہے، یہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں جہاد بن نفس کی کتنی اقسام ہیں؟ کبھی پڑھی ہیں آپ نے؟ کوئی آیت یاد ہو ذہن میں؟ جی، اچھا ٹھیک ہے، نفس کی تین قسمیں ہیں جی: وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کہتے ہیں ایسا نفس جو برائی کی طرف جو ہے نا مائل کرتا ہے، اور نفس لوامہ کہتے ہیں ایسا نفس جو عبادت و ریاضت بندگی کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، لیکن جب وہ بندہ برائی کرتا ہے تو وہ ملامت کرتا ہے کہ تم اتنے کام کیے ہیں، اچھے اب یہ کام کیوں کر، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، اسی کی قسم اٹھائی گئی ہے، ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، اور یہ وہ ہے جو عبادت ریاضت کرنے کے بعد اللہ کے قرب، اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ اللہ کہتا ہے راضیہ مرضیہ۔ تو یہ تینوں، یہ نفس مطمئنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیت آئی تھی۔ تو یہ کلیئر ہو گیا جی نفس کی تین اقسام۔ سورہ فجر، سر فجر میں نے کے اس میں واللیل ہاں، سورہ لیل میں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آخر میں وہ آگے کیا؟ جی، تزکیہ نفس وہ ہم نے بتا دیے پیچھے صوفیاء کی بحث میں، ٹھیک ہے، قد افلح من زکاہا، تو یہ آپ علیہ السلام کے منصب میں سے ایک ہے۔ وہ میں نے وہ وہ پڑھا ہے میں نے، اس کا وہ سنا ہے سارا۔ جی، نفس کو تزکیہ کیسے کیا جائے، یہ سوال تھا وہاں پہ، نفس کا تزکیہ کیسے کیا جائے؟ اس کی دو تین صورتیں بیان کی گئی تھی وہاں پہ، ادھر بیان کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اتباع سنت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ سنت کی پیروی کرنے سے نفس کا تزکیہ کیا جائے۔ اس نے کہا، اور پھر جواب دیا کہ علماء اور صلحاء کی مجلس میں، جتنی باقی ہیں بس وہی وہی لیکن شواف ہے کہ ہاں یہی ہے کہ دیکھیں دوبارہ نکاح کے بندھن میں بندہ بن چکا ہے، اب جو نکاح کرنے کے بعد جو چیزیں بندے کے لوازمات میں آتی ہیں نا، ان میں تین طلاقیں بھی ہیں، تو دوبارہ اس کے حصے میں اتنی آئی ہیں۔ تو پھر ہاں احناف جواب دیتے ہیں یہ تو پھر بندہ آنکھ مچولی کھیل کھیلتا رہے گا، ایک دی دو دی پھر واپس تین کا حق ہو گیا پھر حق ہو گیا، تو یہ لہٰذا تین، یہ امام طحاوی نے کافی بحث کی ہے۔ چلیں آگے، اتنی بات سمجھ آ رہی ہے نا جو پڑھ رہے ہیں؟ اچھا اچھا، مہر، مہر کہتے ہیں کہ وہ رقم جو کہتے ہیں ملک بوزا کے عوض میں مرد اپنی بیوی کو عطا کرتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ مہر کی قسمیں ہیں: مہر مسمى، مہر مثل، مہر معجل، مہر غیر معجل۔ مہر مسمى کہتے ہیں کہ نکاح کرتے وقت جس کا نام لیا جائے، 2 لاکھ روپیہ حق مہر، یہ مسمى ہو گیا۔ مہر مثل، مولوی صاحب نے حلوہ پڑا ہوا تو سامنے نکاح تو پڑھا دیا ہے، لیکن 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 مہر مقرر نہیں کیا،
उबैद साहब। अच्छा, इधर इधर ना एक कहा था। अच्छा, इधर ना, इधर ना हम पढ़ते थे तो मुझे वो कहता है बंदा, यार मौलवी हलवा बड़ा खाते ने। मैं अच्छा, मैं क्या है ना, गुजरां वाले गुरु नानकपुरा मोहल्ला, गुरु नानकपुरा, कई बंदा इधर होगा गुजरां वाले का कोई ना कोई। कहता है हाँ है। मैंने कहा रोजाना 10 मन हलवा पकता है वहां पे। 10 मन दुकानों पे ना। वो कौन खाते हैं जी, मौलवियों के पास तो पैसे नहीं है, वो बाजार से खाएं। कहता हाँ, और शहरी, सारे शहरी खाते ने, सारे शहरी खाते ने। अच्छा चले। अच्छा ठीक है, ये भी आपकी बात समझ आ गई है। कोई शरई हक महर नहीं, ये याद रखना। कोई शरई हक महर नहीं। ये 32 रुपये लिख लें, ये 3.5 रुपये लिख लें, ये 32 35 माशे लिख लें, कोई नहीं। हक महर सिर्फ ये है कि बंदा अपनी ताकत के मुताबिक अपनी बीवी को हक महर अदा करे। अगर तो बंदा लेक्चरार लगा हुआ है तो 2-3 तनख्वाहें उसको हक महर दे दे। अगर बंदा इमाम मस्जिद है तो 15-20 हज़ार काफी है। ठीक है, तो हक महर में कोई जो है ना, हाँ कम अज कम फुकहा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा नाम नहीं लेता तो 10 दिरहम हक महर की जो मिकदार आएगी। ये तो हो गया कि महर का नाम। महर मुअज्जल, मुअज्जल कहते हैं जो फौरी अदा शुदा है। और महर गैर मुअज्जल जो बाद में अदा करेगा, यानी जब भी मुतालबा औरत करेगी 5 साल बाद, 10 साल बाद। ठीक है, वो कई लोग ना, इधर एक बंदा है, उसने ना तलाक तलाक नहीं दे रहा, वो 4 बच्चे हैं तो शादी की है, उसके साथ कंवारा था। मुझे कहता बड़ा फंस गया हूँ, तो मैंने कहा नहीं कर लो शादी। कहता यार वो 6 तोले सोना लिखाया है उदों, बस ये था वो था, अब कहाँ से दूं। अब वो फंस गया ना 6 तोले लिखवा के। तो ये जो एक महर, ये महर एक ऐसी चीज है, ये बंदे को रोकती भी है तलाक से। ठीक है, वो फार्म पे, वो फार्म पे एक नंबर होता है लिखने वाला। लेकिन जब लिखवाते हैं ना, तब वो लोग जवाब भी दे देते हैं, कहते हैं हाँ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕੁੜੀ ਵਸਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਸਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਟ ਲਿਖਾਓ, ਇਹ ਲਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ। हाँ वो लिखवाते हैं। मैं बताता हूँ, तीन 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 खाने होते हैं, 3 खाने। माहर क्या है? नंबर 2, क्या नान नफका लगाया गया है? क्या महाना वजीफा लगाया गया है? क्या कोई जायदाद, मकान, प्लाट, दुकान उसके नाम की गई है? तो आगे यस या नो लिखना होता है। अगर लिखो यस, यस करेंगे, डिटेल देनी होती है क्या क्या है, जो एक लंबी बहस है। हम 3-4 याद किए हैं, मुसम्मा, मिसल, और जो है ना महर मिसल वो होता है कि नाम नहीं लिया, लेकिन खानदान की औरतों का जो चल रहा है ना रवाज, 2 तोले, 3 तोले, 4 तोले, तो वो उसके मिसल बराबर हो जाएगा। वो तफसील में मेरी बात सुने, तफसील में उस टाइम नहीं जाते। वो नज़ाकत का वक़्त होता है। ठीक है, जो लड़की के वालदैन होते हैं ना, हमने देखे हैं ना मामलात। लड़की के वालदैन पे एक ऐसी कफियत होती है, उनसे पूछा जाए ना का हक महर क्या है, तो वो कहते हैं कि आप साहब लिख लें, पर उनसे पूछ लें, हमें कुछ नहीं पता। तो वो एक ऐसी कफियत होती है, क्योंकि हर बंदा घर बसाने के लिए करता है। चे जाए कि वो हक महर ये पैसों के लिए नहीं करता, लेकिन बाद के मामलात जो है। ठीक है, तो बस अल्लाह माफ करे। ये मैं अभी आपको एक बात बताऊं, पिछले साल एक एमफिल लड़की थी, सिटी हाउसिंग गुजरांवाला में, उसकी जो निकाह हुआ, वो इधर की रहने वाली है, हमारे पास ही। तो 3 माह बाद तलाक हुई, 6 लाख रुपए हक महर था। चलें, मुझे कल उनकी कॉल आई है कि मैंने कहा जी,
وہ آپ صاحب وہ نا بیٹی کا ہم نے رشتہ طے کر دیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے وہ کوریا میں ہوتا ہے لڑکا، تو ہم نے نا نیا نکاح کرنا ہے، تو یہ آپ کو میں نے بتا رہا تھا، میں نے کہا چلو بڑی اچھی بات ہے۔ تو کبھی کبھی ہوتا ہے اللہ تدبیریں کرتا ہے، اس کے بعد اچھا مل جاتا ہے بندے کو، تو یہ اللہ کی رضا پہ نا انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ اچھا آگے۔ مایو حضرت صفیہ ام حبیبہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جش جشی نے، جی تو اصل نام کیا ہے ان کا؟ ان کا اصل نام رمل ہے، اور ان کا جو خامن تھا عبید اللہ بن جہش، یہ جو مرتد ہوا تھا اسلام کا پہلا مرتد ہے، اور 6 ہجری کے آخر یا 7 کے شروع میں آپ علیہ السلام سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ ارحم امتی امتی ابو بکر ہے، اور سب سے بڑے قاری کون ہیں امت کے؟ ابی ابن کعب، ٹھیک ہے۔ آگے آپ بتائیں کہ 2 3 ہجرت مدینہ کے کیا اسباب واقعات ہوئے تھے کہ آپ کو ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جانا پڑا، اور نئی جگہ پر سارا گھر بار چھوڑنا پڑا، اپنے لوگ چھوڑنے پڑے، تو کیا وجوہات تھیں؟ جی سنیں، ایک بندہ سنے جی، ایک بندہ سنے، زیادہ نہیں، ایک سنائے جی، سنائے سنائے۔ اچھا، یہ میں بتاتا ہوں، ایک تو یہ کہ کفار کا توحید سے انکار ہے، جی کفار کا توحید سے انکار میں بتاتا ہوں، کفار کا توحید سے انکار، مکہ والوں کا اشتیاق، مکہ والوں کا اشتیاق اور مدینے والوں کا اشتیاق، کفار کا توحید سے انکار اور بت پرستی پر اصرار، مدینہ کی دفاعی حیثیت، مدینہ کی دفاعی حیثیت، اور اس کے علاوہ ان کے ظلم و ستم ایذا رسانیاں، یہ سارا چیزیں نا اس باب میں تھی۔ حروف مقطعات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حروف مقطعات کے بارے میں؟ جی یہ سمپل اس کا جواب ہے، واللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی گہرائی میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں نے شروع ہوئے ہیں الف سے لام، الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد، لیکن فرمایا کوئی بھی حتمی بات نہیں ہے۔ اسراف اور تبذیر کو آپ کیسے جانتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ اسراف کہتے ہیں جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ کرنا۔ اگلا سوال، اگلا سوال، تشکیل معاشرہ کے اصول پتہ ہے کسی کو کون کون سے ہیں؟ تشکیل معاشرہ کے کون کون سے اصول ہیں؟ یہ جی جی، عدل انصاف مساوات، عدل انصاف مساوات، مذہبی حقوق، مذہبی حقوق اور سیاسی حقوق، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، آگے، آگے سوال ہے بڑا آسان اور مشکل بھی ہے، گمان کے بارے میں کوئی آیت ذہن ہے آپ کے گمان کے بارے میں؟
ہاں ان بعض زن، ٹھیک ہے، آگے عباد الرحمن کن صفات کے حامل لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ وہ تو ہے، کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جی یہی ہے، میانہ ربی ہے، جی میانہ ربی ہے، سجود کرتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، اگر کوئی ایسے ویسے لوگ ملیں تو اسلام میں متارکت کرتے ہیں، تو یہ پانچ چھ چیزیں ہیں ان کی۔ قتل کی کتنی اقسام ہیں اور کن قسموں میں جو ہے نا بدلہ لیا جاتا ہے؟ کون کون سی؟ اور قتل سبب، ٹھیک ہے، قتل عمد، قتل قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل قائم مقام خطا، اور قتل سبب۔ قتل سبب کیا چیز ہے؟ یعنی جو بندہ کسی کی موت کا سبب بنا، ہم کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن لے جی ہماری جو بی ایس سی کے جو اہم اہم ٹاپک تھے، سوالات تھے نا، ہم نے بی ایس سی اسلامیات کو 1 گھنٹے میں جو ہے نا میں نے آپ کے سامنے مغز رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی نے کیا؟ نہیں بٹ جی، وہ بی اے سی کی اسلامیہ 60 نمبر کی ہے لازمی، اور بی اے کی اسلامیہ اختیاری 100 نمبر کی ہے۔ نہیں نہیں، ادھر فقہ کے ابواب ہیں، 40 فقہ کے ابواب ہیں، احادیث ہے وہاں پہ بہت زیادہ، تو کافی فرق ہے، ٹھیک ہے بس چلیں جی، کنوں کا سوال آئے گا آپ کو یہ پوچھ لینا سرگودا والے کنوں کے بارے میں۔ اچھا جی، لے ہمارا جو ہے نا الحمدللہ، ہمارا جو ہے نا الحمدللہ یہ ہو گیا ہے،